ایران بھر میں مظاہروں کے دوران ایک کرد کارکن نے DW کو خصوصی طور پر بتایا کہ ایران کے ایلیٹ ریولوشنری گارڈز یا پاسداران انقلاب نے ملک بھر میں گاڑیاں روک کر موبائل فونز تلاش کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے فعال اہلکاروں کی تعداد 1,50,000 سے 2 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ان کی اپنی فوج، بحریہ اور فضائیہ ہے۔ یہ ایسی متوازی فوج ہے جس کا سرکاری کردار سن 1979 کے اسلامی انقلاب کی میراث کی حفاظت کرنا ہے۔ ان کی قیادت محمد پاکپور کر رہے ہیں، جو حکومت اور صدر سے ہٹ کر براہ راست سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو رپورٹ کرتے ہیں۔ ایرانی عوام کے برعکس ریولوشنری گارڈز ملک میں اقتصادی مشکلات سے محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ دفاع، تیل، گیس، تعمیرات اور ٹیلی کمیونیکیشن جیسی اربوں ڈالر کی صنعتوں پر کنٹرول ہے، جبکہ عام ایرانی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ یہ صورتحال پاسداران انقلاب اور موجودہ مذہبی حکومت کے خلاف ناراضگی کو مزید ہوا دے رہی ہے۔ پاسداران انقلاب مشرق وسطیٰ میں ایران کی پراکسی فورسز کے ساتھ بھی متحرک ہیں، جنہیں مزاحمت کا محور کہا جاتا ہے۔ اس اتحاد میں لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور یمن میں حوثی باغی شامل ہیں۔ متعدد ممالک نے پاسداران انقلاب کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ حالیہ برسوں میں ایک اہم ہدف بن چکے ہیں۔ سن 2020 میں امریکی فضائی حملے میں القدس فورس کے سربراہ مارے گئے، جو پاسداران انقلاب کے اندر ایک ایلیٹ یونٹ ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے موسم گرما میں اسرائیلی فضائی حملوں میں اس فورس کی زیادہ تر اعلیٰ قیادت ہلاک ہو گئی۔ اپنی پراکسیوں، حماس اور حزب اللہ کو ہونے والے نمایاں نقصان کے باوجود پاسداران انقلاب نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے قربت انہیں حکومت کے لیے ناگزیر بناتی ہے، اور اس طرح وہ کسی بھی بین الاقوامی مداخلت کی صورت میں اولین ہدف ہو سکتے ہیں۔